الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق سنا کہ آپ پر سزا مقرر ہو گئی اس گناہ کی جو آپ نے کیا ہی نہیں، حالانکہ وہ جو عزیز مصر تھا اس کو ساری حقیقت کی خبر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر وہ جانتا بھی تھا کہ یوسف بے گناہ ہے، اس نے جرم کیا نہیں، کیونکہ زلیخا نے اس پر الزام لگایا ہے۔ اس وقت جب عزیز مصر اپنے وزیر کے ساتھ آ رہا تھا تو جب جیسے اپنے محل میں آیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام پیچھے تھے، زلیخا آگے تھی۔ جب آگے نکلی زلیخا آگے تھی، یوسف پیچھے تھے۔ ایک دلیل یہ تھی عزیز مصر کے لیے کہ اگر زلیخا سچی ہوتی تو یہ پیچھے ہوتی، اور یوسف آگے بھاگتا ہوا، اگر زلیخا سچی ہوتی تو آگے ہوتی، یوسف پیچھے ہوتا اور یہ آگے بھاگ کر ہر ایک کو چلا کر کہتی کہ یوسف جھوٹا ہے، اس نے ایسا کیا۔ ایسا نہیں تھا، یوسف اپنے بچاؤ کے لیے پہلے بھاگے، باہر پہلے نکلے۔ جب باہر پہلے آئے تو پیچھے سے زلیخا نے کھینچا، آپ کو اپنی طرف کھینچا۔ اگر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہوتے تو قمیض آگے سے پھٹی ہوتی، بقول بچے کے، جیسے اس بچے نے گواہی دی۔ عزیز مصر کے لیے ایک دلیل یہ تھی کہ یوسف سچا ہے کہ بچے نے بھی اس کے لیے گواہی دے دی۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ اس وقت دونوں کی طرف اس نے دیکھا کہ عزیز مصر نے جب دیکھا زلیخا پریشان تھی، یوسف کوئی پریشانی کا اثار میں نہیں تھا۔ جب کوئی مجرم کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اس وقت اس پر خوف ہوتا ہے۔ اب یہ ایک دلیل تھی کہ اگر یوسف نے جرم کیا ہوتا تو اس پر کوئی خوف ہوتا۔ جب اس نے زلیخا کی طرف دیکھا تو وہ کہاں پر رہی تھی، وہ خوف کی ماری ہوئی تھی، تو وہ سمجھ گیا کہ زلیخا کا قصور ہے، اس کا نہیں۔ ایک دلیل یہ بھی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ جب سے میں نے اسے خریدا ہے زلیخا کے تیور ہی بدل گئے، ہر طرف ہر جگہ ہر ٹائم اس کے آگے پیچھے بھاگتی رہتی ہے، اس کی تعریفیں کرتی ہے، صرف اس کو اس کی لگی ہوتی ہے، زلیخا کو یوسف کی لگی ہوتی ہے۔ تو یوسف تو کبھی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ایک دلیل یہ تھی کہ یوسف نے تو اس کی طرف دیکھا نہیں، اور ایک دلیل یہ تھی، کہتا ہے کہ اتنا خوبصورت کبھی اس طرح کا جرم کر ہی نہیں سکتا۔ اب ساری دلیلیں اس کے سامنے تھیں، بچے نے بھی گواہی دے دی۔ عزیز مصر کو سمجھ آ گئی کہ زلیخا کا قصور ہے، لیکن اس وقت عزیز مصر نے کوئی سزا نہیں دی، لیکن زلیخا سے 40 دن تک اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اب اس کے بارے میں ایک یہ آتا ہے کہ 40 دن تک اس نے اپنے گھر میں اس کو قید کیا، یا زلیخا گھر میں تھی، 40 دن تک اس نے زلیخا سے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ جب یہ بات پھیلی نا عورتوں میں، جب عورتیں باتیں کرنے لگیں، محلات میں باتیں ہونے لگیں، تو عزیز مصر کو پتہ چلا، بیوی کہنے لگی یوسف کو قید ہی کر دے۔ ادھر عورتوں نے سازش کی، زلیخا کے کان بھرے، ہر طرف تیری گلہ ہو رہی ہے، لوگ تیرے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں، اسے قید کرا دے۔ اور ادھر زلیخا نے خود آ کر عزیز مصر کو کہا کہ ہر طرف لوگ غیبت کر رہے ہیں، کیوں نہیں اسے قید میں کیوں نہیں ڈال دیتا۔ تو اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا زلیخا کے کہنے پر، اور لوگوں کے طعن و شر سے بچنے کے لیے۔
اب حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا نا رب کی معیشت ہے، رب کا جو حکم ہے، رب کی جو رضا، تو یوسف علیہ السلام جیل میں آ گئے۔ سب کا جمعہ ہم نے یہاں سنا کہ جیل میں، اب جیل میں آئے تو جیل میں کیا ہوا؟ اب مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس جیل میں یوسف علیہ السلام آئے کہ وہ معمولی چھوٹی جیل نہیں تھی، بہت بڑی جیل تھی، بہت وسیع جیل تھی، جس کے اندر 1400 قیدی رہتے تھے۔ اب جب یوسف علیہ السلام اس جیل میں آئے نا تو سارے جیل والے قیدی یوسف علیہ السلام کے دیوانے ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں آئے تو قیدیوں کی تیمارداری کرنا شروع کر دی۔ جو بیمار ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اسے شفا مل جاتی ہے۔ کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو مرہم پٹی کرتے ہیں، کسی کو کچھ ہوتا ہے تو آپ آ کر اس کی خدمت کرتے ہیں، انسانی حقوق کے ناطے اس کی آ کر مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو جب جیل والوں نے سارا حسن سلوک دیکھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا اخلاص دیکھا، جتنا خوبصورت اس کا چہرہ ہے اتنی اس سے زیادہ خوبصورت اس کی سیرت ہے، تو سارے قیدی دیوانے ہو گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سارے قیدی اس قدر دیوانے ہو گئے، جس طرح یوسف ان کو فرماتے وہ یوسف علیہ السلام کی بات پر فوراً عمل کرتے۔ تو سارے کے سارے قیدیوں نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کے امتی بن گئے۔ اب یہاں سے دور بدلا، یہاں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو شروع کر دیا، اس کی تبلیغ کو شروع کر دیا، یہاں آ کر آپ نے دین الہی پھیلانا شروع کر دیا۔ اب وہ بادشاہ سمجھتے تھے ہم نے اسے قید کر دیا، یہاں آ کر یوسف علیہ السلام کے لیے کام اور آسان ہو گیا، یہاں آ کر کام اور آسان ہو گیا، آپ کے امتی بننے لگے، آپ پر لوگ ایمان لے آنے لگے، آپ کے دیوانے ہونے لگے۔ اب وہ جو جیل کا داروغہ تھا نا، جیسے ہم یہاں جیل انچارج کہتے ہیں، وہ جیل کا داروغہ آیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا آپ کا، وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو گیا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہے کہ یوسف سارے دروازے میں نے کھلوا دیے ہیں، جس دروازے سے دل کرتا ہے بھاگ جا، جس دروازے سے تمہارا دل کرتا ہے باہر نکل جا، بادشاہ جانے میں جانوں، جس دروازے سے تمہارا دل کرے وہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جبکہ مجھے پتا ہے میں نے جرم ہی نہیں کیا، اگر جیل سے بھاگنا ہوتا تو پھر آتا ہی کیوں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جیل میں آنے کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی کہ جب محلات میں باتیں ایسی ہونے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ایسی زندگی سے تو قید ہی اچھی ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کے میرے ساتھ کام ہو رہے ہیں، اس سے بہتر ہے میں جیل ہی چلا جاؤں، قید ہی اچھی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے قرآن نے فرمایا ہم نے اس کی استغاثہ کو سن لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جیل میں آنے کے لیے، فرمایا کہ مجھے پتا ہے میں نے جرم نہیں کیا، جو جرم ہی نہیں کیا اس کی سزا کے لیے آیا ہوں، اگر بھاگنا ہوتا تو پھر آتا ہی کیوں؟ فرمایا میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ اب وہ جو دوسرے قیدی تھے نا وہ سارے جیل کے داروغہ کے پاس آ کے کہنے لگے ہمیں جانے دے، ہمیں جانے دے، ہماری طرف تو کبھی تو نے دیکھا نہیں، ہماری طرف کبھی کوئی تمہاری بات ہی نہیں آئی، کبھی ہماری خدمت ہی نہیں کی، کبھی ہم سے تو نے حال ہی نہیں پوچھا، ادھر آ کر یوسف کو کہتا ہے دروازے کھول دیے ہیں بھاگ جا، ایسی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ جیل کا داروغہ تھا نا، کہنے لگا کہ ذرا صورت دیکھو، ذرا سیرت دیکھو، ذرا کردار دیکھو، ذرا اخلاص دیکھو، کیا اس طرح کا بندہ، ایسا نوجوان خوبصورت بھی ہو، اخلاص سے بھی، حسن سے بھی، کیا وہ کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ تم کہاں یہ کہاں، کیا یہ مجرم ہو سکتا ہے؟ تو وہ سارے قیدی آپ کے دیوانے تھے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قیدیوں گھبراؤ نہیں، اگر تم رہائی چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ تم میں سے کون کون ہے جو باہر جانا چاہتا ہے، اس قید سے نجات کون کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس وقت 1400 قیدی جیل کے اندر تھے، 1000 لوگوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے۔ تو اس وقت آپ نے دعا فرمائی، فرمایا جاؤ، میں نے دعا کی ہے اللہ کے حکم سے تم سارے آزاد ہو جاؤ گے، میں نے دعا کی ہے تم سارے آزاد ہو۔ اب وہ 1000 قیدی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم کیسے جائیں، ہمارے ہاتھوں میں تو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، گلے میں توق لگے ہوئے ہیں، ہم یہاں قید میں ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی عذاب میں ہیں، ہم کیسے بھاگیں؟
تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے ہاتھوں کی بیڑیاں بھی کھل گئیں، پیروں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، گلے کا توق بھی ٹوٹ گیا، وہ آزاد ہو گئے۔ اور اللہ کے حکم سے کرنا ایسا ہوا وہ 1000 قیدی واقعی آزاد ہو گئے۔ جو اس وقت مصر کا بڑا بادشاہ تھا نا، جس کا نام تھا ریان بن ولید، ریان بن ولید نے 1000 قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ آزاد اس نے کیا، کرایا یوسف علیہ السلام نے۔ آپ نے دعا کی، فرمایا تم ایسا کہتے ہو تو جاؤ، میں دعا کرتا ہوں آزادی چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کے حکم سے آزادی مل جائے گی۔ 1000 قیدی اس وقت وہاں سے آزاد ہو گیا۔ اب جو 400 قیدی بچ گئے نا، اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتے نے آ کر کہا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، وہی آئی کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتائیں، خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ وہ جو جیل میں قیدی تھے اب آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی آتا ہے خواب لے کر اس کو تعبیر بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد حل بھی بتا دیتے ہیں۔ فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے، تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ تو آپ سب کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بیٹھ کے فرمایا 1400 میں سے 1000 لوگوں نے آزادی کو ترجیح دی، تم 400 لوگ یہاں جو رہ گئے ہو، کہ تم لوگوں نے آزادی نہیں حاصل کرنی، تم باہر نہیں جانا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے مکر و فریب والی زندگی سے بیزار ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم تمہاری غلامی میں رہیں۔ دنیا کی مکر و فریب زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم باہر جا کر ہم نے مکر و فریب ہی میں رہنا ہے، ادھر جا کر غرق ہو جانا ہے، ہم نے دنیا میں سب کچھ بھول جانا ہے، پھر تیری دیدار کو ترسیں گے ہم، تجھے کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو ادھر ہی ملے گا، وہاں تو نہیں ملے گا باہر، ہمیں تیری غلامی بہتر ہے باہر جانے سے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی کو پسند کیا، وہ آپ کے خدمت گزار بھی بن گئے ہیں، جیل کے قیدی۔ لیکن قیدیوں کے بھی ایک الگ انداز ہوتے ہیں، جو جیل میں ہوتے ہیں نا پہلے قیدی، اب بعد میں جو قیدی ہے نا وہاں کے جو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے چودھری بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ ہیں قیدی بڑے جیل میں ہیں، پھر بھی چودراہٹ ان کی ختم نہیں ہوتی۔ جیل میں جو ہوتے ہیں باہر میں آنے والوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور ان کے اوپر چودھری بن کے ذوب لگاتے ہیں۔ لیکن یہ پہلے بیٹھے تھے یوسف کے غلام بن گئے، بیٹھے پہلے تھے، قیدی تھے، نہ جانے کب کے قیدی بنے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ اب جو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فوراً کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی آزادی کو ترک کر دیا یوسف علیہ السلام کے صدقے۔ تو یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت ہے ان کی۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے تھے، کھڑکی کے کنارے بیٹھے تھے، باہر سے راستہ گزرتا تھا، وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وہاں ایک تاجر تھا جو آپ کے علاقے کا تھا، کنیان کا تھا، جس کا نام تھا سفردل۔ اس کی سواری گزرتے گزرتے تو سیدھی آ کر یوسف علیہ السلام جس خانے میں جیل خانے میں تھے، جہاں کمرہ تھا، کھڑکی کے قریب بیٹھے تھے، وہیں آ کر رک گئی۔ اب وہ سفردل جو تھا وہ بڑا حیران پریشان ہوا، سواری کو آگے لے جاتا ہے تو واپس آ جاتی ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے تو بیٹھ جاتی ہے، بڑا پریشان ہوا کیا ہوا؟ دراصل معاملہ یہ ہوا تھا، وہ سواری کنیان کی تھی، آپ کا علاقہ کنیان کا تھا، اور جب اس سواری نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگی نا، کنیان کی، کنیان والی خوشبو سونگی، تو وہ سواری آپ کی طرف آ گئی۔ اب یوسف علیہ السلام اندر ہیں، سواری باہر ہے، بیٹھ گئی، سفردل اپنی طرف کھینچتا ہے، سواری بیٹھ جاتی ہے، جب وہ چھوڑ دیتا ہے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ حیران ہے، اپنی طرف کھینچتا ہوں آتی نہیں، تو ادھر بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ جب اس نے محسوس کیا نا یہاں کوئی خوشبو آ رہی ہے، وہ تھوڑا آگے ہوا، دیوار تک آ کر مل گیا، خوشبو تو اندر سے آ رہی، خوشبو تو اندر سے آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، تو اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ اب یوسف علیہ السلام اس سفردل کو دیکھ رہے ہیں، وہ سفردل آپ کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کیا تو وہ حیران ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہاں سے آواز آ رہی ہے، پھر غور کیا جہاں سے خوشبو آ رہی ہے آواز بھی وہیں سے آ رہی ہے، جہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو سلام کا جواب دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کون ہو تم؟ من انتم، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام سفردل ہے، میں تاجر ہوں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کنیان کا ہوں، کنیان جا رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے دیش کا نام سنا، جب اپنے وطن کا نام سنا، تو اپنے وطن کا نام سنا نا، سارا کچھ یاد آ گیا، رونے لگے۔ جب بھی کوئی پردیسی پردیس جاتا ہے نا، جب اپنوں کی یاد آتی ہے تو وہ روتا ہے، تو کوئی حال پردیس والوں سے ہی پوچھ سکتا ہے کہ کیا حال ہوتا ہے اس کا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کی یاد آ گئی، اپنا دیش یاد آیا، بن یمین بھائی یاد آیا، وہ زینب بہن یاد آئی، رونا شروع کر دیا۔ اب سفردل حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کون ہیں، کیوں روتے ہیں اتنا؟ کنیان کا نام سن کر رونے لگے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ایک تجھ سے سوال کروں گا تو اس کا جواب دے گا؟ کیا تو اس کا جواب دو گا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں آپ جو بھی سوال کریں، میں کنیان کا ہوں، کنیان کے متعلق جو سوال ہے پوچھیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کنیان میں ایک درخت ہے، کیا اس درخت کے بارے میں جانتا ہے؟ کنیان میں ایک درخت ہے جس کے 12 پھل تھے، ایک پھل جدا ہو گیا، جس کے 12 پھل تھے ایک پھل جدا ہو گیا، اس درخت کے بارے میں جانتا ہے؟ اس درخت کا کیا حال ہے؟ وہ سفردل سمجھ گیا یہ تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، جس کے 12 بیٹے تھے، جس کے 12 بیٹے تھے، تو یہ اس کی بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا ایک، وہ جو سفردل تھا کہنے لگا اس کا ایک بیٹا اس سے جدا ہو گیا ہے، بچھڑ گیا ہے، اس کے غم میں روتا ہے، بڑا روتا ہے، اس کے غم میں روتا ہے، اس کا تو کوئی حال نہیں ہے، اس نے تو ایک خیمہ الگ بنا دیا ہے، وہ وہیں رہتا ہے جس کا نام بیت الاحزان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک گھر بنایا، اس کا نام ہی بیت الحزن ہے، غموں والا گھر۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام دن رات روتے تھے یوسف علیہ السلام کی یاد میں، تو اس کا نام بھی بیت الحزن رکھ دیا گیا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اس کا تو کوئی حال نہیں، وہ ہمیشہ بیت الاحزان میں بیٹھ کر اس اپنے پھل کو یاد کرتا ہے، اس پھل کے لیے روتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب تذکرہ سنا یوسف علیہ السلام رونے لگے، تو اس وقت آپ بھی رونے لگے۔ تو فرمایا ایک کام کرو گے؟ فرمایا تمہیں یہاں آ کر کتنا نفع ملتا ہے، کتنا فائدہ ملتا ہے؟ وہ کہنے لگا 2 دینار یا 4 دینار مجھے فائدہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ مجھے کوئی نفع نہیں ملتا۔ سٹاپ کر دو، 2 دینار یا 4 دینار مجھے فائدہ ملتا ہے۔ الارم ٹون کو سٹاپ کر دو۔ کہنے لگا کہ مجھے اتنا ہی فائدہ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں ایک کنگن ہے جو زلیخا نے پہنایا تھا، کنگن ہے، اتار کر باہر پھینک دیا۔ فرمایا یہ لے جا، اس کو بیچ لے، تو اپنا یہ تجارت کا مال ہی سمجھ، میرا پیغام لے جا اس درخت کے پاس۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کو فائدہ تو صرف 2 دینار ہوتا تھا یا 4 دینار ہوتا تھا، لیکن وہ کنگن 20,000 دینار کا تھا، 20,000 دینار کا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے دیا، فرمایا جا اس درخت کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا، اس کو جا کر میرا سلام کرنا اور اس کو میرا سلام بھی دینا، اور یہ بھی کہنا کہ ایک مصر میں قیدی ہے جو آپ کو بہت یاد کرتا ہے، آپ کو بہت یاد کرتا ہے، ایک مصر میں قیدی ہے۔ وہ سفردل نے وہاں تجارت چھوڑی، وہاں سے نکلا کنیان کی طرف دوڑا۔ اس کی سواری اب جو پہلے اٹھ نہیں رہی تھی، سفردل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب سواری کو اٹھایا نا، کہتا ہے کئی دن کا سفر منٹوں میں گزر گیا، ایک دن میں صبح سے نکلا شام تک بیت الاحزان کنیان پہنچ گیا۔ وہ سواری ایسے اڑی طوفان کی طرح، پہلے اٹھ نہیں رہی تھی، پہلے جا نہیں رہی تھی، اب جب وہ جس کام کے لیے رکی تھی نا، سواری کو بھی حکم ہوا ہوگا نا پھر اللہ کی طرف سے، تو یوسف کی خوشبو سونگھی تو وہاں آ گئی۔ تو جس کہتا ہے کہ جب ادھر سے اٹھی سواری تو کئی دنوں کا سفر ایک دن میں اس نے طے کر دیا، شام تک آ کر یعقوب علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گیا۔ سفردل نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آپ کی بہن زینب نکلی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے اندر سے پوچھا کون آنے والے کون ہو، تم اپنا تعارف بتاؤ۔ اس نے کہا میں کنیان کا تاجر ہوں، میرا نام سفردل ہے، میں بہت دور پردیسی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ اپنے ابا جان کا سنائے کیا حال ہے، یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو زینب فرمانے لگی میرے ابا جان کا کوئی حال نہیں، ہمیشہ یوسف کی یاد میں روتے ہیں، دن رات روتے ہی رہتے ہیں، میرے بابا کا کوئی حال نہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ سفردل نے کہا کہ میں ایک پردیسی کا پیغام لے کر آیا ہوں، مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ تو زینب اندر چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام جب باہر آئے نا، تو جیسے باہر آئے سلام کیا، تو اب سفردل کی طرف غور سے دیکھنے لگے، سفردل کی طرف دیکھ رہے ہیں، تاجر حیران ہو گیا، عرض کرتا ہے لجپال اتنا کیوں غور سے دیکھ رہے ہیں، اتنا میری طرف غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیرے اندر سے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تیرے اندر سے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے تجھے دیکھ رہا ہوں، بتا کس لیے آیا ہے، کون سا پیغام لے کر آیا ہے؟ سفردل نے کہا کہ میں گزر رہا تھا، میری سواری بیٹھ گئی، وہاں مصر میں ایک
जेल खाना था, उधर से एक कैदी आपको बड़ा याद करता है, उसने सलाम भेजा है, बड़ा आपको याद करता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका नाम क्या है? सबसे पहला हुक्म यही दिया, उसका नाम क्या है? तो वो सफरदल कहने लगा, लजपाल जब मैंने उससे नाम पूछा था उसने यही कहा, अभी बताने का हुक्म नहीं आया है, अभी बताने का हुक्म नहीं आया है, लेकिन जब तुम्हारा नाम लिया तो बड़ा रोने लगा, जब तुम्हारा नाम लिया, आपका जिक्र किया तो वो कैदी बड़ा रोया। तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मेरे यूसुफ का पैगाम है, ये मेरे यूसुफ का पैगाम है। तो आपने सलाम का जवाब भी दिया। अब सफरदल को फरमाया, मांग क्या मांगता है, मुझे खिदमत का मौका दे, मांग क्या मांगता है, मैं तेरी क्या खिदमत करूं? सफरदल कहने लगा, लजपाल उसने ऐसी खिदमत की है सारी जिंदगी खत्म ही नहीं होगा खजाना, जो उसने खिदमत की है सारी जिंदगी खजाना खत्म ही नहीं होगा। जो 2 दिनार 4 दिनार मुझे फायदा होता था, उसने 20,000 दिनार का फायदा दिया है, 20,000 दिनार का कंगन दिया है, मुझे अब किसी और चीज की हाजत नहीं। तो फरमाया फिर भी कुछ मांग ले, नबी के दरवाजे पर आया है, फरमाया फिर भी मांग ले, नबी के दरवाजे पर आया। तो उसने कहा कि देनी भी है तो दुआ दे दे, मेरे हक में दुआ दे दे, सारी जिंदगी तजारत की है, जब आखिरी वक्त आए रब राजी हो और रूह आसानी से निकल जाए, रब राजी हो और रूह आसानी से निकल जाए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो सफरदल अपने सफर की तरफ रवाना हुआ। ये पहला पैगाम था जो याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम का पहुंचा, ये पहला पैगाम था। और इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उधर ख्वाबों की ताबीर बताना शुरू कर दी। अब जेल में 2 और कैदी आ गए, जेल के अंदर पहले जो 1400 कैदी में से 1000 चले गए, 400 रह गए, अब 2 और कैदी आ गए। अब ये जो 2 कैदी थे ना, ये बादशाह के करीबी कैदी थे, जो बड़ा बादशाह था ना रेहान बिन वलीद जिसका नाम था, उसके करीबी के थे ये। एक वो था जो बावर्ची खाना बनाता था, शाही खाना बादशाह के लिए, एक वो बावर्ची था, और एक दूसरा जो बादशाह के साथ रहता था, जो बादशाह को शराब पिलाता था, साकी। ये दोनों कैदी, एक साकी और एक बावर्ची शाही खजाने का, जो शाही महल का खाना बनाता था। अब दोनों पर इल्ज़ाम क्या लगा था, किसी ने बादशाह रेहान बिन वलीद को मारने की कोशिश की, इन दोनों को खरीदने की कोशिश की, दोनों को खरीद लिया, जहर मिलानी है। अब ये जो बावर्ची था ना, ये बिक गया, इसने खाने में जहर मिला दी। वो जो साकी था उसने वफादारी की, उसने शराब में जहर नहीं मिलाई। लेकिन बादशाह को पता चल गया कि ये दोनों में से कोई एक है जो मुझे मारना चाहता है, बिक गया है। अब बादशाह ने दोनों का इम्तिहान लिया। वो जो बावर्ची था ना, वो खाना बनाकर बादशाह के सामने ले आया, उसने जहर मिलाई होती। बादशाह ने कहा तू खाना खा, पहले तू खा फिर मैं खाऊंगा। उसको तो पता था जहर मिलाई है, खाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन उसने नहीं खाई, बार बार एतराज किया कि मैं नहीं खाऊंगा। अब वो एक जानवर को खाना खिलाया गया, बिल्ली या किसी जानवर को, तो वो मर गया। वो जानवर जब मर गया तो बादशाह ने कहा कि तूने जहर मिलाई है। अब इसने इकरार कर लिया, हाँ वाकई मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। अब बारी आ गई साकी की, जो शराब पिलाता था, उसको बादशाह ने कहा तू शराब पहले पी, बाद में मैं पीऊंगा। वो साकी पी गया, कहा दोबारा पी। 2-3 गिलास उसको साकी को बादशाह ने पिलाए, वो पी गया, क्योंकि वो वफादार था, उसने जहर नहीं मिलाई थी, शराब के अंदर जहर नहीं मिलाई थी, वो बिका नहीं। इधर बावर्ची बिक गया था, लेकिन बादशाह ने दोनों को कैद में डाल दिया। आज नहीं बिका कल बिक जाएगा दोनों को जेल में डाल दिया। अब ये दोनों कैदी जब जेल में आए ना, अब इन्होंने देखा कि यहाँ के कैदी तो सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीवाने हैं, जो बात यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं उसको तरजीह देते हैं। अब इनका ख्याल था कि हम तो बादशाह के करीबी हैं ना, एक खाना बनाने वाला, एक शराब पिलाने वाला, हम तो करीबी हैं, तो लिहाजा हमारा यहाँ मयार ज़्यादा होना चाहिए, सारे कैदी हमारे ताबे हो जाएं। जेल में भी कैदियों की जो चौधराहट होती है ना, इनके अंदर वो आ गई कि हम चौधरी बन जाएं। जब इन्होंने देखा कि हमें तो कोई कैदी लिफ्ट ही नहीं करा रहा, कोई घास नहीं डाल रहा, हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहा, सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीवाने हैं। और उन्होंने देखा कि सारे जो भी ख्वाब ले आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम तबीर भी बताते हैं, हाल भी बताते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा करते हैं, माअज़ल्लाह। इन्होंने प्लान बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके सामने शर्मिंदा करेंगे, अब ये हमारी तरफ आ जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ देंगे। अब इन्होंने ख्वाब नहीं देखा, दोनों ने कोई ख्वाब नहीं देखा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आके कहने लगे हमने भी ख्वाब देखे हैं, बड़ी तबीरें बताते हैं, हमें भी तबीरें बताएं, हमें भी तबीरें बताएं। तो आपने फरमाया बताओ कौन सा ख्वाब देखा है। अब वो जो बावर्ची था ना, बावर्ची ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, मैं खाना बनाकर जा रहा हूँ,
روٹیاں سر پر ہیں، کوے پرندے آ کر روٹیاں کھا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، آ کر میرے سر کے ٹوکرے پر جو ساری کی ساری روٹیاں ہیں وہ کوے کھا کر جا رہے ہیں، پرندے آ کر ایک ایک اٹھاتے ہیں، دو دو اٹھاتے ہیں، اڑ کر جا رہے ہیں، وہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ اب وہ دوسرا جو ساقی تھا اس نے کیا کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو تعبیر بتائی، فرمایا وہ جو باورچی تھا فرمایا تو سولی چڑھ جائے گا، تو سولی چڑھ جائے گا، تیری موت واقع ہو جائے گی اور پرندے تیرے سر کا ماंس کھائیں گے، تیرے گوشت کو نوچ نوچ کے پرندے کھائیں گے، تو سولی چڑھ جائے گا۔ اور دوسرا جو ساقی تھا فرمایا تو آزاد ہو جائے گا، دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا جائے گا، دوبارہ وہیں جا کر تو بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اب ایسا ہوا، ادھر یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے، کہنے لگے ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، ہم تو یہاں بہانہ بنا کر آئے تھے تماشا بنانے کے لیے، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آگے بھی نبی تھا نا، آگے بھی نبی نے فرمایا اگرچہ تم لوگوں نے خواب نہیں دیکھا، میرے لبوں سے نکل گیا ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ تم نے خواب نہیں دیکھا، میرے لبوں سے نکل گئے، ہو کر ہی رہے گا۔ شام کو اعلان ہو گیا، بادشاہ کی طرف سے مقدمہ آ گیا کہ اس کو سولی چڑھا دو، وہ جو باورچی تھا اس کو سولی چڑھا دو۔ شام کو وہ سولی چڑھ گیا۔ اب وہ جو دوسرا تھا نا وہ پریشان حیران ہو گیا۔ ساقی نے کہا واقعی یار خواب جو بتایا تھا اس نے حقیقت ہو گئی، جو تعبیر بتایا حقیقت ہو گئی۔ اب بعد میں ایک اور اعلان ہوا کہ ساقی کو واپس لایا جائے، محل میں دوبارہ لایا جائے۔ اب ساقی نے اس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، شرمندہ ہوا، معافی مانگی، کہنے لگا ایو کا صدیق، آپ سچے ہو، آپ سچے ہو، صدیق ہو۔ معافی مانگی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ چومے، معافی مانگی۔ اب جب روانہ ہو گیا نا، واپس جانے لگا تو اس کی طرف سے تو حکم آ گیا تھا نا بادشاہ کی طرف سے اپنی ڈیوٹی پر آ جا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جا کے نا ریان بن ولید کو میرا تذکرہ بھی سنانا، اس کو میرے بارے میں کہنا کہ یوسف بھی ایک قیدی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی کا تذکرہ کیا اس ساقی سے، کہا کہ ریان کے آگے میری سفارش کرنا۔ ادھر سے ریان کے لیے جو ادھر سے ساقی نکلا نا، ادھر سے جبریل آ گئے، جبریل امین آ گئے تو اس وقت اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب اگر مجھ سے مدد مانگی ہوتی تو ہم ریا کر دیتے، بندوں سے مدد مانگی ہے، اس سے مدد مانگی ہے، لہذا اور بھی سزا ہو جائے گی، تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام 7 سال ہو گئے تھے قید میں، 5 سال اور سزا مل گئی۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے اگر مدد مانگتے تو میں تمہیں آزادی دے دیتا، بندوں سے سفارشیں کر رہے ہیں، نبی کی یہ خاصیت ہی نہیں ہے، نبی کی تو یہ خاصیت نہیں ہے، بندوں سے سفارش کر رہے، مجھ سے مانگتا۔ تو اس وقت وہ جو قیدی گیا نا، وہ جو ساقی تھا ادھر بادشاہ کے دربار میں گیا، اس کو اللہ نے بھلا دیا، اس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس نے وہاں جا کر جیسے گیا تو اپنے کام پر لگ گیا، اللہ نے اس کو بلا دیا، 5 سال اور سزا ہو گئی، 12 سال قید میں رہے آپ۔ جب 12 سال کا عرصہ گزر گیا نا تو اس وقت بادشاہ نے خواب دیکھا، ریان بن ولید نے خواب دیکھا۔ اب رات کو خواب دیکھا نا، اب اس نے کیا دیکھا کہ 7 بڑی موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، جو پتلی گائیں ہیں موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے اور خواب دیکھا، اس کے اندر دوسرا خواب یہ دیکھا کہ 7 ٹہنیاں ہیں جو خشک ہیں اور 7 ہری بھری ٹہنیاں، ان میں پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب جب آنکھ کھلی نا حیران ہوا، بڑا عجیب خواب ہے، بادشاہوں کے خواب بھی عجیب ہوتے تھے نا، اہم خواب ہوتے تھے۔ بڑا پریشان ہوا، ساری رات اس کو نیند نہیں آئی، صبح اٹھا سارے نجومیوں کو بلایا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ 7 پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور 7 خشک ٹہنیاں ہیں اور 7 ہری بھری ٹہنیاں ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اب نجومیوں کو تو خواب کی تعبیر آتی ہی نہیں تھی، ان کو تعبیر ہی نہیں آتی تھی، وہ پریشان حیران ہو گئے۔ انہوں نے چھٹکارے کے لیے کہا بادشاہ یہ کوئی شیطانی خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میدے کی وجہ سے ہوا ہے، کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو فطرتی شیطانی خواب ہے، بھول جائیں اس کو، پریشان نہ ہو۔ بادشاہ حیران تھا، بڑا پریشان تھا، ایسا خواب تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، بڑا پریشان تھا۔ اب وہ جو ساقی تھا اس کو یاد آ گئے، اس کو یاد آ گیا خواب بتانے والا، خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو ایک جیل میں بھی ہے، بڑا حسین و جمیل قیدی ہے۔ اس وقت رات کو جب خواب آیا نا ادھر بادشاہ کو، اس سے پہلے مغرب کے بعد ادھر حضور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ بڑی قید ہو گئی، اب تو رہائی دیتے، اب تو رہائی دیتے، بڑی قید ہو گئی،
اب تو مجھے آزادی دے دے۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا ہاں اب مجھ سے مانگا ہے، دیکھ پھر ہم انتظام بھی کرتے ہیں۔ تو ادھر خواب کی تعبیر بتانے کے لیے انتظام ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے شام کو دعا کی، رات کو اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھایا، صبح کو بادشاہ کو تعبیر نہ ملی نجومیوں سے، وہ جو ساقی تھا نا اس کو یاد آ گیا۔ اب اس نے کہا بادشاہ سلامت، ان کو کیا پتا، میں جانتا ہوں ایک تعبیر بتانے والا ہے، میں جانتا ہوں ایک تعبیر بتانے والا ایسا ہے، خواب دیکھا بھی نہ ہو تعبیر بتا دے سچ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اپنا خواب یاد تھا نا، جو دیکھا ہی نہیں تھا، خواب دیکھا بھی نہ ہو جو تعبیر بتا دے سچ ہو جاتی ہے، ایک ایسا کہتی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جا اس کو لے کر آ، جلدی جا۔ اس نے وہاں بادشاہ کے دربار میں کھڑو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کی، فرمایا اتنا حسین ہے، اتنا صدیق ہے، جو بولتا ہے سچ ہو جاتا ہے۔ کیا اس کا حسن ہے، کیا اس کی گفتگو ہے، کیا اس کی سیرت ہے، ادھر تعریفیں کی۔ بادشاہ نے کہا بڑی تعریفیں کر لیے، جا اس کو بلا کر تو لا، جا اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آ۔ اب یہ 5 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے۔ وہ جب نکل رہا تھا نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا سفارش کرنا، اس کو تو بات ہی بھول گئی، اللہ نے بلا دی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا نا، پہلے معافی مانگی، لجپال یاد ہی نہیں رہا، معاف کر دیں، 5 سال کے بعد آیا ہوں، معاف کر دیں، یاد ہی نہیں رہا۔ اور ادھر کریم تھے نا، حضور نے فرمایا کریم ابن کریم، کریم ابن کریم ہے، کریم تھے نا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، فرمایا جس کام کے لیے آیا جلدی بول۔ اب کہنے لگا بادشاہ کا پیغام لے آیا ہوں، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ فرمایا میں جاؤں گا نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا، تعبیر بتاؤں گا، خواب بیان کر۔ تو اس نے خواب بتایا، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے نا، 7 پتلی گائیں ہیں اور 7 موٹی گائیں ہیں، فرمایا یہ اور 7 خشک ٹہنی ہیں، 7 ہری بھری ٹہنی ہیں، فرمایا 7 سال اللہ تبارک تعالیٰ اتنی وسعت دے گا، اتنی فراوانی دے گا، ہر طرف اناج ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کہیں گے، 7 سال قحط سالی کہیں گے۔ پہلے 7 سال جو ہوگا اناج ہی اناج ہوگا، پھر اس کے بعد 7 سال جو آئیں گے وہ قحط سالی کہیں گے۔ فرمایا بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، 7 سال بڑا غلہ آئے گا، 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، کوئی غلہ نہیں ہوگا۔ اب وہ خواب کی تعبیر سن کر اٹھ کر جانے لگا، فرمایا یہ تعبیر بتائیے، حل بھی سنتا جا، اس کا حل بھی سنتا جا۔ وہ بیٹھ گیا، پھر فرمایا اس کا حل یہ ہے، بادشاہ کو جا کر کہنا مصر کے لوگ، مصری والے جو مصر کے لوگ ہیں کھانا کھاتے ہیں نا، اپنے سامنے 2 بندوں کا کھانا رکھتے ہیں، فرمایا ایک حل یہ ہے کہ ایک بندے کو ایک وقت کا کھانا دیا جائے، 2 بندوں کا کھانا نہ دیا جائے، وہ اپنے ایک کا ہی کھائے۔ ظاہر بات ہے جب بندہ ایک ہو، کھانا 2 بندوں کا سامنے رکھا جائے تو ایک کا کھانا ہے، ایک کا اس نے ضائع کرنا ہے۔ فرمایا یہ 7 سال میں کام آئے گا، یہاں سے اس کو بچاؤ گے، 7 سال میں کام آئے گا، ایک بندے کو کھانا ایک ہی بندے کا دو، 2 بندوں کا نہ دو، ایک ٹائم کا کھانا ایک ہی بندہ کھائے۔ فرمایا ایک تعبیر یہ ہے، دوسری یہ جب 7 سال بڑا غلہ آئے گا نا، بہت زیادہ غلہ آئے گا، تو اس کو سنبھال کر رکھے، وہ جو گندم ہے نا اس کو جڑ سے کاٹ لے، لیکن اس گندم کو سیٹے کے اندر، جو سیٹے کے اندر دانے ہوتے ہیں، فرمایا اس سے نہ نکالے، وہ سیٹی سے نہ نکالے، جب تک 7 سال تک رہیں گے نا خراب نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، دانا گندم کا دانا باہر نکال لینا، وہ 7 سال تک نہیں رہتا، لیکن سیٹے کے اندر پڑا رہے صدیوں تک خراب نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ سیٹے سمیت اس کو رکھ دینا، اس کو باہر نہیں نکالنا۔ اور نیچے والا جو تنا ہے یہ جانوروں کے چارے کے کام آئے گا، گھاس بھی نہیں ہوگی، 7 سال تک گھاس بھی نہیں ہوگی، اس کو بچا کر رکھ دینا، یہ جانوروں کا کام آئے گا، یہ جانوروں کے لیے کام آئے گا۔ جب یہ تعبیر لے کر واپس آیا نا، بادشاہ بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا، اس کے دل کو بڑی تعبیر لگی۔ بادشاہ نے کہا اس طرح کا بڑا ذہین قیدی ہے، اس طرح کی بصارت رکھنے والا قید میں ہے، کون سے جرم میں قید ہے؟ جب جرم بتایا گیا نا، بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو آزاد کر دو، میرے دربار میں لے آؤ۔ اب قیدی آ گیا، دوبارہ آ گیا آپ کو لینے کے لیے، تو فرمایا اب میں ایسے نہیں جاؤں گا، اب میں ایسے نہیں جاؤں گا کہ آگے ہو لینے آئے ہو تو میں چلا جاؤں گا، نہیں ایسے نہیں جاؤں گا۔ اس وقت حضور نے فرمایا صحابہ اگر میں ہوتا تو میں چلا جاتا، اگر میں ہوتا، اس یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں اٹھ کر چلا جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا بادشاہ سے پوچھ، وہ جو عورتیں آئی تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان سے پوچھ کہ قصور زلیخا کا ہے یا یوسف کا ہے؟
زلیخا کا نام بھی نہیں لیا، پھر بھی زلیخا کو بچا لیا، حالانکہ الزام زلیخا نے لگایا ہے، اس کو بچا لیا۔ فرمایا بادشاہ سے پوچھ، ان عورتوں کو بلائے، پھر ان سے بادشاہ پوچھے قصور زلیخا کا تھا یا یوسف کا تھا؟ بہرحال وقت ختم ہو گیا، بہت زیادہ ٹائم اوپر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے سنا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی و سلامت اگلے جمعہ یہاں سے شروع کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کس طرح آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔